بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم آزادی ہے، 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا۔ یوم آزادی جہاں خوشی کے اظہار اور انسان کے اس تشکر کے جو جذبات ہیں وہ ظاہر کرنے کا جہاں ایک دن ہے، وہیں ہمیں تھوڑا سا خود احتسابی بھی کرنی چاہیے اور آزادی کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آزادی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آزاد انسان ہی اپنے جو اس کی ضرورتیں ہیں انہیں بہتر انداز میں پورا کر سکتا ہے، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا بھرپور استعمال کر سکتا ہے، اپنے لیے دوسروں کے لیے ایک بہتر زندگی جو ہے اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ آزادی کے لیے جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے اس کے باٹم پہ لکھا ہے کہ ایٹرنل ویجیلنس از دا پرائس آف لبرٹی، یعنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے انسان کو پوری زندگی جاگنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ جو ایٹرنل ویجیلنس ہے یعنی ہمیشہ چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ تو آزادی حاصل کر لینا جو ہے یہ منزل نہیں ہوتی، یہ منزل کی طرف، یعنی ایک منزل کے بعد پھر ایک اور نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے محنت کا سفر، آزادی کو برقرار اور بحال رکھنے کا سفر۔ اور خصوصاً آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک پاکستانی جو اس ملک میں رہتا ہے تو اسے کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ گزشتہ سال جو ہمارا گزرا ہے تو ہم نے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک اور وطن کے لیے کیا بہتر کوئی اچیومنٹ کی ہے یا محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ اگر نہیں کی تو پھر انسان کو آئندہ کے لیے ایک بیٹر پلاننگ کی طرف جانا چاہیے کہ وہ اچھی منصوبہ بندی کر سکے۔ آزادی جو ہے اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آزادی سے مراد جو ہے وہ مادر پدر آزادی نہیں ہوتا۔ آزادی جو ہے وہ انسان کو کچھ اصول اور کچھ ضابطوں کا پابند بناتی ہے کہ انسان جو ہے اسے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو اصول ضابطے ہیں ایک اچھے اور ترقی یافتہ معاشرے کے، تو ان سب کو وہ فالو کرے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاقی رویے ہیں کہ انسان کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ انسان کو یعنی ویسے طے شدہ چیز ہے کہ دنیا میں وہی قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں جن اقوام نے اپنے اندر جو ہے وہ کچھ اخلاقی اصول ضابطے پیدا کیے ہیں۔ یعنی ہمیشہ انہیں پولیس کی ضرورت نہیں ہے یا فوج جو انہیں ٹھیک کرے، بلکہ انسان کو جو ہے وہ خود اس کے کچھ ضابطے ہوں، کچھ اصول ہوں جینے کے، جسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ ٹورڈز لائف، یعنی انسان کو کچھ اصولوں کے تحت جینا چاہیے۔ انسان کو بے حساب یا اپنی انا یا اپنی میں یا اپنے جذبات کو ہمیشہ اپنا جو ہے مرشد اور امام بنا کے نہیں جینا چاہیے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخدرم ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شاگرد ہیں، لیکن کلمہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پڑھا تو اس کو مخدرم کہتے ہیں، یعنی جس نے حضور کی زیارت تو نہ کی ہو لیکن کلمہ آپ کی حیات ظاہری میں پڑھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ ایک اگر آپ کہیں گے تو 10 سنیں گے۔ جواب میں حضرت انس نے فرمایا کہ آپ 10 بھی کہیں گے تو ایک بھی نہیں سنیں گے۔ تو وہ حیران ہوا، کیونکہ آپ بھی اگر اسی طرح کا جواب دیتے تو اس کے لیے حیرانی نہ ہوتی، لیکن جب یہ کہا کہ آپ 10 سنا کے بھی میری طرف سے ایک بھی نہیں سنیں گے تو پھر اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ ہم نے جینا سیکھا ہوا ہے، ہم نے کسی سے زندگی گزارنے کا جو آداب ہیں وہ سیکھے ہیں، اس لیے ہم کسی ہر بیوقوف کے ساتھ اگر بیوقوف بنتے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آخر میں ہم کیا بچیں گے۔ تو اس لیے اسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ ٹورڈز لائف۔ یہ ری ایکٹیو اپروچ انسان کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ رد عمل پہ جیے کہ کسی نے گالی دی تو میں اس سے بھی زیادہ بہتر اور نفیس گالی اس کو دے دوں، تو اس سے پھر میری تہذیب کا یا میری تعلیم کا یا میری تربیت کا کیا اثر ہوا اگر میں ہر بیوقوف کے ساتھ بیوقوف بنوں۔ تو اس لیے آزادی جو ہے وہ مادر پدر آزادی نہیں، آزادی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اصول ضابطے ہوں، دوسروں کے جو آزادیاں ہیں وہ ان کا بھی انسان کو لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے، اور اس پہ اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آزادی کا احترام۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان دو چیزیں خصوصاً، یعنی کسی بھی معاشرے یا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے آقا کریم علیہ السلام جب فتح مکہ کے دن کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو آپ پر صرف ایک آیت کریمہ ہے جو کعبہ کے اندر اتری ہے، اور اس آیت نے 2 صرف حکم عطا فرمائے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 حکم دراصل اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست اور قیامت تک کوئی بھی
جس کو آپ ویلفیئر اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں یا جس کو ترقی یافتہ ملک کہہ سکتے ہیں، ان دو پوائنٹس پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میرٹ سسٹم ہو، آپ جو ہے عہدہ حوالے کریں تو اس کے جس کے اندر صلاحیت ہو، اہلیت ہو، کسی اور بنیاد پر آپ عہدے نہ بانٹیں، یعنی اقربا پروری جس کو کہتے ہیں، یا رشوت وغیرہ، اس طرح ان جو اور غلط طریقے ہیں کرپشن کے، کہ اس حساب سے آپ عہدے حوالے کریں تو اس سے کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ایک چیز دوسری ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ آپ جو ہے اس میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کریں، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، یعنی قانون کی حکمرانی ہو۔ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، وہ قانون کے سامنے برابر ہو۔ اگر کسی پہ زیادتی ہو جائے تو مظلوم ظالم جتنا طاقتور ہو پھر بھی اس سے جو ہے حق لے کے مظلوم کو دیا جائے اگر اس نے غصب کیا ہے۔ تو یہ دو نقطے ایسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کعبہ کے اندر اتارا ہے، تو ظاہر اس میں بڑے میسیجز ہیں، ہمارے لیے پیغام ہیں، تو اس لیے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اور پھر اپنے وطن عزیز پاکستان کو اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں، 14 اگست 2022 آج ہم گزار رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہو چکا ہے، چاہے سیاسی ہو یا مذہبی اور مسلکی ہو، انتہائی عدم برداشت، انسان جو ہے انٹالرنس کی طرف اس طرح جا چکا ہے کہ کوئی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ایک ایزی چیز ہر ہاتھ میں آ گئی ہے، تو ایک میں نے ایسا بندہ کہ جس کی نہ تعلیم ہو نہ تربیت ہو، پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھ کر اس نے کسی ادارے کے خلاف، کسی مذہب کے یا مسلک کے خلاف ایک بیان داغتا ہے اور باقی سارے لوگ اسی پہ لگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو بہت سی چیزیں جو ہیں نظر انداز کرنے سے سب سے بہتر ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے پھر پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں اس ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک غیر معروف شخص جس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، عموماً وہ کسی فالس اور فیک آئی ڈی سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس ایک پر ہم پورا درجہ حرارت، چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اس کو آسمان تک لے جاتے ہیں۔ ظاہر عدم برداشت جو ہے یہ کسی بھی معاشرے میں اس کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا عائشہ تو ارفقی، اے عائشہ ہمیشہ نرمی اختیار کیا کرو، فإن اللہ اذا احب اہل بیت دلہم علی باب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ جس گھر والوں سے محبت فرماتا ہے انہیں نرمی کا دروازہ اللہ دکھا دیتا ہے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ تو ملک کو آپ گھر سمجھیں تو ملک میں رہنے والے جو افراد ہیں ظاہر ہے وہ اسی وقت ہی بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں اور پھر ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ ہم ایک معمولی سا میسیج، مثلا نون والے نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی والے نے نون کے خلاف جب کیا تو وہ اتنا یعنی پنچنگ وہ میسیج ہوتا ہے 3-4 لائنوں میں، کہ ایک بندہ جو بیچارہ ابھی بستر پہ لیٹا ہے، سونے لگا ہے، اس کی اچانک اس میسیج پہ نظر پڑی ہے جو اس کے یعنی اٹیچمنٹ کے خلاف تھا، جس پارٹی سے اس کا تعلق ہے یا مسلک سے، تو اتنا بے چین ہوا اس میسیج سے کہ پوری رات اس نے بے چینی میں گزار دی، اور پھر وہ پوری رات تیاری کرتا رہا کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں، کتنے بہتر انداز میں اس کو جواب دوں تاکہ یہ صحیح معنی میں یعنی میرا بلو ہونا چاہیے اس کے جواب میں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کے جو پاکستان میں ایک صورتحال بن چکی ہے، تو یہ ہمارا سب کا انفرادی اور اجتماعی فرض ہے کہ ہم اس کو خود جو ہے ڈیفیوز کریں، اس کو کم کریں، اس درجہ حرارت کو۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے ظاہر ہے جب ہم تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچیں، یعنی ہر بات پہ ری ایکشن دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی باتیں انسان جو ہے اغماض کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، تو اس سے یہ جو تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں بہت حد تک، تو یہ تلخیاں جو ہیں یہ ساری کی ساری کم ہو سکتی ہیں یا ختم ہو سکتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ اور آخری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوم آزادی جو ہے وہ معروف واقعہ ہے، جب انقلاب فرانس ہوا تو ایک شخص نے جو ہے وہ رسی گھما رہا تھا اپنے ہاتھ سے، تو دوسرے کی ناک پہ لگ گئی، تو یہ کیس پھر عدالت میں گیا، تو جج جو تھا اس نے اسے پوچھا بھئی آپ نے کیوں اس کا ناک توڑ دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں رسی گھما رہا تھا بازار میں تو اس نے ناک گھسا دی تو لہٰذا اس وجہ سے لگ گئی۔ تو اس نے کہا بھئی جہاں سے دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے، دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے، وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، اپنے یعنی اپنی آزادی کا بھی تحفظ کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کی آزادی کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اگر ہم اس کا انشاءاللہ خیال رکھیں تو آج کے یوم آزادی جو ہے ہمیں انشاءاللہ اگلے سال جو ہے
زیادہ بہتر انداز میں جینے کے قابل بنائے گا، اور اگلا یوم آزادی جو ہے ہم انشاءاللہ فخر کر سکیں گے اگر ان چند باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم زیادہ بہتر انداز میں اپنے اگلے سفر کا آغاز کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔